12 ممالک کے نام لیے جا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا میگا ایونٹ جو ہے وہ اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ یہ بہت بڑے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے جا رہے ہیں. تمام سٹیک ہولڈرز جب بیٹھیں گے تو اس کی گارنٹی بھی پھر اتنی بڑی ہو جائے گی. آپ کو اس کے کتنے چانسز نظر آتے ہیں؟ یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. جس طرح پاکستان ماشاءاللہ ابھرا ہے ایز اے مڈل پاور، جس طرح اس کی بات کو وزن دیا جا رہا ہے، پاسبل ہے کہ اگر اوسلو میں ہو سکتا ہے یہ ایگریمنٹ، اگر کیمپ ڈیوڈ میں ہو سکتا ہے، تو اسلام آباد تو اور بھی خوبصورت جگہ ہے. ایران نے ایک دفعہ ثابت کر دیا ہے، امریکہ کو گھٹنوں پر آنے کے لیے مجبور کر دیا ہے. جو جیت رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ٹیبل پہ نہیں آتا، اور درخواست وہیں سے آتی ہے جو کہ ہار رہا ہوتا ہے. دیکھیے، آپ ایک چیز بھول گئے کہ امریکہ کے ساتھ آپ اسرائیل کو بھی شامل کیجئے. اس کی ٹیکنالوجی، امریکہ کی ٹیکنالوجی، اور آج کل جنگ جو ہے وہ تعداد کی نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی کی ہے. السلام علیکم سنو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناء اللہ. پہلے خبر آتی ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. اس کے بعد پوری دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور عالمی قیمتیں جو ہے پیٹرول کی وہ بھی کم ہو گئیں. اور پھر آج پتہ چلتا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے. امریکہ کی طرف سے بھی دھمکی آمیز پیغامات موصول ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے دعوے بھی سامنے آ رہے تھے، اور ڈیٹس جو ہیں، ٹائم بھی سامنے آ رہا تھا کہ جی آج میں، کل میں، اتوار کے روز یا منڈے کو جو ہے یہ سائن ہو سکتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ پھر سے شکوک و شبہات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں. آخر ہو کیا رہا ہے، بات کریں گے. میں جوائن کیا ہے سابق سفیر ہیں جی آر بلوچ صاحب. بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب آپ کے وقت کا. سر، ایک خبر آتی ہے، اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. پوری دنیا اس خبر کے انتظار میں کافی دن سے کان ترس گئے تھے سب کے، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. ابھی خبر تھوڑی دیر پہلے یہ آئی ہے کہ جی کچھ 2 شپس ہیں جن پر فائرنگ بھی ہوئی ہے. تو آخر یہ کیا کھیل کیا چل رہا ہے؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ابھی خوش ہونا ہے یا ابھی کچھ مراحل باقی ہیں مذاکرات کی کامیابی کے لیے؟ جی شکریہ، تھینک یو. یہی اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ جو جنگ کی دھند ہے اور جو نیریٹو کی جنگ کی دھند ہے، اس کو جتنا بھی کوشش کر سکیں ہم اس کو ہٹا دیں. لہٰذا تھوڑی سی کوشش کریں گے اپنے پاس جو بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم دنیا کہاں کھڑی ہے اور کرائسس کہاں کھڑا ہے. کرائسس کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بہت ہی کامیاب دورہ 3 دن کا پورا وہاں بیٹھ کے میڈیشن کی ہے ڈائریکٹلی ایران اور یو ایس کے ساتھ. اور میرا اندازہ یہ ہے، حالانکہ میرے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ خبر تو نہیں، لیکن جس طرح سے بھی جو میں سمجھ سکتا ہوں مختلف اشاروں سے، کہ وہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایران کی کون سی ریڈ لائن ہے جو وہ نہیں کراس کریں گے، اور امریکہ کی کون سی ریڈ لائن ہے جو کہ وہ کراس کریں گے. یہ بات رہی ایگریمنٹ کی. اب آپ کا سوال جائز بنتا ہے کہ یہ پھر شور کس چیز کا ہے، یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ تو اس کا اس طرح سے اس کو سمجھنا ہے ہم نے کہ ٹرمپ کو بھی سمجھنا ہے، اور کسی حد تک ہم نے جو اس وقت ایک ایجیٹیٹڈ ایران ہے، ایک ایسا ایران جو وڈڈ ہے، ایک ایسا ایران جس کی پوری قیادت کو شہید کر دیا گیا، انکلوڈنگ دی جو ان کا ہائیسٹ لیول اسپرچول بھی اور پولیٹیکل لیڈر تھا علی خامنائی، اور اتنا سارا بلینس آف ڈالر کا نقصان ہوا ہے. تو اس میں ایک تلخی ہوگی، وہ تلخی جائز ہے. اب جو وہاں سے جو کنفیوژن آ رہا ہے امریکہ سے یا ٹرمپ سے، بیسیکلی ہی از the one who tries to use confusion as a tactic, as a pressure tactic. جی، اس کو میں اس طرح آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں خود بھی، اور میں اپنے جو سننے والے اور دیکھنے والے ان کو بھی یہ بتا دوں کہ یہ کنفیوژن بھی he uses as a tool، نہ صرف باہر کی فارن پالیسی میں، اندر بھی اس طرح کرتا ہے. وہ جب وہ آیا امیگریشن کا، نو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ، جبکہ اس کی جو آئس ہے وہ ریڈ کر رہی تھی. تو اسی طرح سے جب گرین لینڈ کا مسئلہ آیا تو کہتا ہاں یس وی کین گو فار اٹیک بٹ مے بی وی ڈونٹ. پھر کینیڈا کی بات کرتا ہے. سو اس کا ایک پیٹرن ہے. لہٰذا اس کے لیے میں زیادہ علام اس لیے نہیں ہوں کہ جو میڈیشن کے خاص طور پہ جو پاکستان کی میں کہہ سکتا ہوں سربراہی میں ایک میڈیشن ایفرٹ ہو رہی ہے، جس میں تمام اور بھی سٹیک ہولڈر شامل ہیں. I mean, we should not say کہ جی ہم سنگولر ہی اپنا ایک جھنڈا اٹھا کے چل رہے ہیں. نو، we have other people, friends and friends of peace، اور اسٹیک ہولڈرس ہیں، اور وہ انفلوئنشل کنٹریز ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے، ایجپٹ ہے، چائنا ہے.
تو وہ سب شامل کر کے پھر ہی ہم نے ان سے بات کی ہے. دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میڈیٹر بننا بھی بہت بڑا ایک جان جوکے کا کام ہے, اس لیے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ لگاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی کچی بات پہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا یا اتنی ہوپس دلائے گا, اور نہ ہی جو ٹرمپ وہ تو فیلر دے سکتا ہے کہ جی میں کل جا رہا ہوں پاکستان, اور پیچھے سے کچھ اور کر سکتا ہے. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے, اور یہ بڑا محتاط اندازہ ہے, کہ دونوں طرف سے امن کی جو خواہش ہے اس کی جو ریزنز ہیں وہ کمپیلنگ ہے, اور جنگ نہ کرنے کے جو ڈس انسینٹیو ہیں وہ بھی کمپیلنگ ہے. اب اس میں وقت نہیں ہمارے پاس کہ ہر ایک پہ جایا جائے. اچھا لیکن اگر اس کو جی بلوچ صاحب, سر قطع کلامی کی معذرت, ذرا یہ بتائیے گا, اب پہلے تو جیسے کہ فیلڈ مارشل جب تہران پہنچے تو کافی سرپرائزنگ تھا بہت سے لوگوں کے لیے, پھر لگا یہ کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید پہلے بھی ڈیسائیڈ ہو چکی ہوئی تھیں, چند ایک پیغامات تھے جن کا تبادلہ ہونا تھا. انہوں نے 3 دن گزارے وہاں پر, اس کا مطلب ہے کچھ پیچیدہ معاملات تھے جن کو حل کرنے کے لیے وہ 3 دن وہاں پر مختلف رہنماؤں سے, اعلیٰ شخصیات سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. دوسرا یہ کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک روز بعد بڑی اہم شخصیت جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ آنے والی ہے, تو ان کا اشارہ کیا کہیں فیلڈ مارشل کی طرف تو نہیں ہے؟ اور یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ اس کو سمجھیں گے؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسی ہفتے میں ہی کنکلوڈ ہو جائے گا, بات 21 تاریخ سے آگے نکل جائے گی یا اس سے پہلے کو معاملہ طے ہو جائے گا؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ 3 دن رہنے کے مقاصد جو مجھے نظر آ رہے ہیں, دیکھیے اس وقت ایران میں جو کمانڈ سسٹم ہے وہ انڈیویجول نہیں, جنگ بھی اس طرح لڑی ہے انہوں نے اور امن کی باتیں بھی کر رہے ہیں, جس کو وہ کہتے ہیں موزیک پیٹرن. اٹ مینس کہ مختلف سینٹرز آف پاور ہیں جو ہے تو ڈی سینٹرلائز, لیکن وہ اکٹھی سوچ رکھتے, اکٹھے اپنے ہدف چنتے اور اس کو پرسو کرتے, چاہے وہ جنگ میں جانا ہو یا امن میں جانا ہو. از امیزنگ, یہ ایک بالکل نیا ڈاکٹرین لکھ رہے ہیں ایران کی جو حکومت ہے, آف ڈاکٹرین آف وار ایز ویل ایز نیگوشیٹنگ پیس, یہ کس طرح کرنا, اور دیٹ ٹو انڈر پریشر, انڈر دا گنز آف اے سپر پاور. امیزنگ اٹ از. اچھا ویسے ایران جو ہے بڑا ٹف نیگوشیٹر جو ہے وہ ثابت ہوا ہے. جی بالکل, ڈیفینیٹلی یہ ثابت ہوا کہ ایران ایک انتہائی قابل احترام بہادر قوم ہے, اپنے ملک کے ساتھ, اپنی سرزمین کے ساتھ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ صرف جذبات سے, ایموشن سے نہیں, حکمت سے, حکمت عملی سے, کوارڈینیشن کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کے ساتھ. اور اگر آپ ایز اے اکیڈمیشین بھی اگر میں اس کو بیٹھ کے ایگزامن کروں کہ جی جنگ کی اسٹریٹجی میں ایران اور امریکہ کا توازن کیا جائے یا ان کو آپس میں کمپیئر کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں اٹ از لائک زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی کیلکولیشن, ان کے اہداف, ان کا جو اسٹریٹجی آف ہاریزونٹل ایکسپینشن آف وار, اور پھر ریزسٹنس, اور پھر چناؤ, حالانکہ ان کی ٹیکنالوجی بہت کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. اچھا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جی بلوچ صاحب, میں کمپیریزن دیکھ رہا تھا, ملٹری کمپیریزن ایران اور امریکہ کا, تو امریکہ کی جو فوج جو ہے وہ دنیا میں نمبر 1 ہے, ایران کی جو فوج ہے وہ 16 نمبر پر آتی ہے. پھر امریکہ کی جو فوج ہے وہ 13 لاکھ سے زائد ہے, ایران کی فوج ہے وہ 6 لاکھ کے قریب ہے. پھر اسی طرح سے دیکھا جائے کہ ایران کا جو ملٹری بجٹ ہے وہ تقریباً 20 سے 23 بلین ڈالرز بنتا ہے, اور امریکہ کا پوری دنیا کا سب سے زیادہ 900+ بلین ڈالر کا اس کا بنتا ہے. ایران کے پاس کوئی نیوکس نہیں ہے اور امریکہ کے پاس 5000 جو ہے وہ ایٹم بم جو ہے وہ موجود ہیں. بالکل کمپیریزن کوئی نہیں بنتا, لیکن ایران نے ایک دفعہ ثابت کر دیا ہے, امریکہ کو گھٹنوں پر آنے کے لیے مجبور کر دیا ہے, چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو جیت رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ٹیبل پہ نہیں آتا, اور درخواست وہیں سے آتی ہے جو کہ ہار رہا ہوتا ہے. دیکھیے آپ ایک چیز بھول گئے کہ امریکہ کے ساتھ آپ اسرائیل کو بھی شامل کیجئے, اس کی ٹیکنالوجی, امریکہ کی ٹیکنالوجی. اور آج کل جنگ جو ہے وہ تعداد کی نہیں ہے, وہ ٹیکنالوجی کی ہے, وہ سسٹمک وار ہے کہ کس طرح نیٹ ورک والا وار ہے, وار آف نیٹ ورکنگ. تو اس میں تو وہ بہت آگے ہے ان کا. پھر یہ کہ سرے سے ایران کے پاس اپنا ایئر ڈیفنس تو ہے ہی نہیں, ایک کھلے آسمان کے
نیچے بیٹھا ہوا ہے پورے کا پورا ملک جو ہے، جو کہ ایک بہت بڑا خلا ہے ان کے ڈیفینسو ڈاکٹرین کا، جس میں وجوہات ہیں کہ ان کے اوپر سینکشنز تھے، وہ ٹیکنالوجی جو اس چیز کے لیے چاہیے آپ کو، میزائل ڈیفینس کے لیے یا ایئر کرافٹ کے لیے، وہ ظاہر ہے ان کے پاس نہیں آ پائی، اور ان کی اپنی پرائورٹیز کچھ اور بھی تھی. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ بھی ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ ہم کبھی بھی گن فار گن نہیں میچ کر سکیں گے امریکہ اور اسرائیل کو اکٹھا کر کے. اور کسی حد تک جب تک کہ یہ جنگ نہیں ہوئی تھی، پورا نیٹو واز ایکسپیکٹڈ ٹو جوائن ہم. وہ کہتا رہا کرتا رہا، لیکن اللہ کا کرنا کچھ اور تھا، اور اس کی اپنی غلطیاں کو ہینڈل، جو اس کے الائنس سے ان کو کس طرح اس نے ہینڈل کیا ہے، اس سے وہ جو اس کا پتہ تھا وہ ختم ہو گیا. دیکھیے خدا نہ خواستہ اگر وہ عراق والی سچویشن بن جاتی ہے جس میں الائنسز سب آ جاتے، تو یہ سچویشن آج جہاں پہ ہیں ہم نہ ہوتے. لیکن آئی تھنک ایک لحاظ سے یہ بھی ایک سمجھ لیجئے کہ پروویڈنس کی ہوتی ہے مرضی کہ کس طرح سے مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. تو وہ ہے سلسلہ کہ یہ جنگ شاید آنی تھی، یہ سب آزمائشیں آنی تھی ایران پہ، لیکن انڈر دس پریزیڈنٹ جس نے اپنے الائز کو کھویا ہے، اپنے پوٹینشیل کو کھویا ہے. بلکہ اس کا جو انالیسس ہو رہا ہے، جو میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے، کہ اس نے امریکہ کے وقار کو مجروح کیا ہے. اس نے بلکہ جو نیا ورلڈ آرڈر آنا تھا شاید 3 سال 5 سال 10 سال 8 سال کے بعد آتا، وہ اب انفولڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. اچھا جیئر بلوچ صاحب، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، امریکہ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ جو تھوڑا سا بھی سیز فائر ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ معاہدے کی جو بات ہو رہی ہے، یہ شاید مڈ ٹرم الیکشن تک کے لیے ہے، چونکہ پولیٹیکل کچھ انہوں نے گین حاصل کرنا ہے، یا پولیٹیکل جتنا بھی کیپٹل انہوں نے لوز کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کو ریکور کرنا ہے، اس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور مڈ ٹرم الیکشن کے بعد دوبارہ سے اسرائیل جو ہے وہ یا امریکہ جو ہے دوبارہ سے حملہ کر سکتا ہے. کیونکہ ابھی تک دیکھیں ایران سے بھی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی ہم ابھی تک امریکہ اور اسرائیل پر اعتماد نہیں کرتے. کیا چیز گارنٹی کرے گی کہ یہاں پر مستقل امن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں آئی تھنک آپ کے سوال جو آخری حصہ ہے اس کا جواب جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ اس سے آپ کو مل جائے گا. تو اب وہ دنیا میں جو ملٹی پولر ورلڈ آ رہی ہے، جس میں اس وقت مسلمانوں کی جو مڈل پاورز ہے 4 بلکہ 5واں اب ایران کو بھی میں مانتا ہوں، پاکستان، ایران، سعودی عربیہ، ایجپٹ، ٹرکی، یہ 5 جو ہے جن کی یہاں میٹنگ بھی ہوئی کوارٹر کی، تو وہ ایک بیسس بن گیا ہے. اب وہ دنیا نہیں رہی جس کو وہ مڈ ٹرم کے بعد ٹیکل کریں گے. ایران اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا، سچویشن اس سے بھی ورسٹ ہوگی. تو یہ جو اندازے ہیں، یہ گائیڈ فلائنگ ہے کہہ لیجئے، یا ان انفارمڈ، ill informed, we can respect their analysis. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اسٹریٹجک سینس بنتا ہے کہ مڈ ٹرم کے بعد پھر دوبارہ اسرائیل یا امریکہ خاص طور پر پھر چڑھ دوڑے گا. اسرائیل کین اٹیک، وہ کرے گا بمباری، اس کا جواب ایران دے گا. وہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ایون اف اگر ہو بھی جاتی ہے سیز فائر، تو میں آئی ول ناٹ بی سرپرائز کہ جب نتنیاہو کے جب وارنٹ آ جائیں گے اس کے اپنی کورٹ کے ملک کے، بیکاز آف دا کرپشن، وہ 2 جہاز بھیج دے گا، کرائسس کریٹ کر دے گا، ڈائیورٹ ہو جائے گا اٹینشن پوری دنیا کا اور اس کے میڈیا کا. پھر اس کو پھر ایک تھوڑا سا پیرول مل جائے گا کہ یہ 6 مہینے 8 مہینے اس کو نہ پکڑو. لیکن الٹیمیٹلی تو اس نے اریسٹ ہونا ہے، الٹیمیٹلی تو اس کو جیل میں جانا ہے. اس شیطان کو اپنے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر، ہی از اے وار کرمنل. That you have to remember, and we keep reminding the world, please make your duty. یہ میں عرض کروں گا آپ کو، آپ کی وجہ سے تمام جو میڈیا کے چینلز کے، دنیا کو یاد کرائیں کہ یہ وار کرمنل ہے. پلیز ریممبر دس، ریممبر دس، ریممبر دس. تو جیئر بلوچ صاحب، لبنان میں بھی تو ابھی بڑی تباہی مچی ہوئی ہے. کہنے کو تو 10 روزہ وہاں پر جنگ بندی ہے، لیکن وہاں پر تو ایون کہ اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ آ چکی ہوئی ہیں، کچھ علاقے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے. لبنان کے 4000 لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ مارا جا چکا ہوا ہے. تقریباً سارے ان کے پل جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں. تو یہ کس چیز کی جو ہے وہاں پر سیز فائر ہوا ہے، اور کیا 10 روز کے بعد جو ہے کچھ وہاں پر ایکسٹینڈ ہو سکے گا؟ کیونکہ ابھی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہیں.
تو کیا اسرائیل جو ہے وہ اتنی خاموشی سے اچھا بچہ بن کے بیٹھ جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ اسے سنبھال لے گا؟ اور اسرائیل جو ہے وہ اتنے بڑے معاہدے سے ٹیبل سے غائب ہے، کیونکہ اس سے ٹیبل پہ نہ کسی نے بلایا، نہ کسی نے دعوت دی، اور نہ کوئی چاہتا ہے. تو اسرائیل اس سارے پروسیس سے باہر رہ کے کیسے اچھا بچہ بن کے رہے گا پھر؟ نہیں دیکھیے، یہی تو ایک بہت اس پوری ڈائنامکس جس میں پاکستان بڑا انسٹرومنٹل تھا. پہلی بات تو پاکستان کا جو پہلا جو پلان تھا، 5 پوائنٹ تھا، یا جو بھی تھے، 4 پوائنٹ تھے یا 5 تھے، جس میں ساؤتھ لیبنان میں جو ہے وہ سیز فائر کا بھی پوائنٹ تھا. لیکن بعد میں بیکاز آف دا پریشر آف اسرائیل، امریکہ نے اپنا پینترا بدلا اور کچھ اور اسٹیٹمنٹس آئی. لیکن ان 3 دن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اصل جو بڑا اسٹیکنگ پوائنٹ یہی تھا جس پہ بات چیت کی گئی ہوگی. میرا اندازہ یہ ہے، اور میرا اندازہ غلط اس لیے نہیں، کہ ان 3 دن کے ہی وجہ سے، اور پھر ایران نے خود اتھینٹیکیٹ کیا کہ چونکہ اب ایگری ہو گئی ہے فائر بندی ان ساؤتھ لیبنان، اس لیے ہم اسٹیٹ آف ہارموز کو کھولنے کا اعلان کرتے ہیں. تو ایک لحاظ سے پاکستان نے بہت زیادہ دونوں طرفین جو ہے نا، طرفین کو یہ بتایا ہے کہ امپورٹنٹ ہے کہ ساؤتھ لیبنان میں جو ہے وہ فائر بندی ہو. اور بلکہ ایک تو خبر میں نے یہ بھی پڑھی، اور امریکن ہیو ایگریڈ، ایکچولی اٹ واز این امریکن آئی تھنک نیوز آئٹم، کہ شاید حزب اللہ کو بھی نیگوسیشنز میں وہ شامل کریں گے جب فائنل ہوں گی. تو سو میں اس سے اتنا نہیں ہوں، میں کافی پر امید ہوں کہ وہاں پہ بھی نارملسی آئے گی، اور وہاں پہ جو بات چیت چل رہی ہے لیبنیز گورنمنٹ کی اور اسرائیل کی ڈائریکٹلی، اٹ از فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری. اور جو اس کی اسپیچ پتہ نہیں آپ نے سنی یا نہ سنی، پریزیڈنٹ جو ہے لیبنان کے مسٹر ہان، ہی از اے فارمر جنرل اینڈ چیف آف دا آرمی آف لیبنان، بٹ ہی از ویری ویل ریسپیکٹڈ. وہ بڑا نیوٹرل ہے اس لحاظ سے، وہ ریپرزینٹ کرتا ہے میرونائٹ کرسچنس کو، لیکن اس کی رسپیکٹ ہے. اور اس نے بڑا واضح کہا، اور میں واز ویری امپریسڈ، آئی ہرڈ ہم ایکچولی ٹی وی کے اوپر، کہ ہم کبھی بھی اپنے ساؤتھ لیبنان کے بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتے. دس گورنمنٹ ریپرزینٹس all the segments of the society, that is Muslim, Sunni, Shia, Druze, Maronites, all of it. So I think Lebanese have this sense of being Lebanese. کیونکہ وہاں کام کر کے آئے ہو سیریا میں، اور ہمارا Lebanon was accredited to us and we used to go every week there. تو ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتا تھا، ان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ، اور یہ اس زمانے سے چل رہے ہیں. اس زمانے جب میں وہاں پہ تھا، 90s کی بات ہے، تو he was the chief of the army اس زمانے میں، ڈیفینس منسٹر تھا، پھر چیف آرمی اسٹاف ہوا اس طرح سے. تو اب وہ از دا پریزیڈنٹ، بٹ آئی تھنک ہی از somebody who is now seems to be کہ وہ اپنا لبنان کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں، دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں عرض کروں آپ کو کہ اب اسرائیل کتنی بھی جو ہے وہ بابانگ دعوے کرے، لیکن اب جیو پالیٹکس آف دا ریجن ہیز چینجڈ، the geopolitics of the world has changed. Now they have to recalculate their options. اگر نہیں کریں گے صحیح تو پھر اپنے موت خود ہی مر جائیں. اچھا، ایک سابق سفارتکار ہیں پاکستان کے، سابق سفیر رہ چکے ہیں، عمران علی صاحب، میں دیکھ رہا تھا انہوں نے ایک تجویز دی. انہوں نے پہلے تو یہ بات کی کہ ایران کو جو ہے نا سیکیورٹی کی ضمانت اگر کوئی ملک دے سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ایران کی جو قیادت جو ہے وہ پاکستان آئی، اس کے آنے کا بندوبست بھی پاکستان نے کیا، حفاظت کے ساتھ ان کے واپس آنے کا بندوبست بھی پاکستان نے کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی مرحلہ آ سکتا ہے کہ کوئی ڈیفینس پیکٹ، انہوں نے بات کی تھی کہ میں تو چاہوں گا کہ یہ مشکل کام ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بھی ایک ڈیفینس پیکٹ جو ہے وہ سائن کر لیں، جیسے کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہی وہ وجہ ہو جائے گی کہ ایران کی حفاظت مل جائے گی، ان کو سیکیورٹی کی گارنٹی مل جائے گی، جبکہ پاکستان کی فورسز وہاں پر موجود ہوں گی، یا کوئی اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ جو ہے موجود ہوگا، اور اسرائیل جو ہے وہ ہمت نہیں کر سکتا وہاں پر ایک گولی بھی چلانے کے لیے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، یہ ہم ہمیشہ سوچتے رہے، کہتے بھی رہے ہم کہ ایک بڑا الائنس مسلمانوں کا بننا چاہیے، جس میں پاکستان، ایران، سعودی عرب، ترکی اور باتیں قطر، جے سی سی کے کنٹریز وہ بھی اس میں آئے، اور لامحالہ آپ کو ایک ریجنل سیکورٹی آرکیٹیکچر بنانا پڑے گا. اس کے علاوہ اب جو ایک اور بڑی چیز جس کو زیادہ نہیں ڈسکس کیا جاتا، کہ جو یو ایس کے جو بیسز تھے
انہوں نے کوئی گارنٹی جی سی سی کو نہیں کی، بلکہ اس سے اور وہ ونربل ہو گئے. دے بیکیم انٹو دا بیٹل فیلڈ بن گئے. اس لیے بنے کیونکہ وہاں پہ بیسس تھے، اور ایران نے کہا کہ پھر چونکہ یہ یو ایس بیسس ہے، لہٰذا جب ہم پہ حملہ ہوتا ہے، ہمارے 2000 معصوم شہری شہید ہوتے ہیں، بچیاں 164 ہوتی ہیں جو میں کبھی نہیں بھول سکتا. یا میں اپنے بچوں کو پشاور میں جو انفارچونیٹلی اے پی سے اٹیک جو ہوا تھا. ٹیررسٹ کے، ہاں، اے پی جی آرمی پبلک اسکول کے، ان کو کبھی نہیں بھول سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے سلسلہ اس کو دیکھنا پڑے گا مسلمان ملکوں کو کہ اب اسرائیل کے لیے کوئی آپ کو ڈیٹرنس طاقت بنانی پڑے گی. اس میں واضح انتخاب پاکستان کا اس لیے ہے کہ آپ کے پاس ہی نیوکلیئر پاور ہے، لیکن اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم آپس میں ڈسکس کریں، اسمبلی میں لائیں اس کو، کہ ہم اس نیوکلیئر امبریلا کو کیا پورے خطے کے لیے کر دیں، کیونکہ یہ بڑی چیزیں سینسیٹیو ہوتی ہے. تو ہمارے فورن پالیسی کا جو سب سے بڑا رہنما اصول ہوتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ اس پاکستان کی بقا، پاکستان کا امن اور اس کی پراسپیرٹی ہیز ٹو بی دا ٹاپ کنسیڈریشن. تو بہت ضروری ہے کہ اس میں انٹلیکچوئل بھی اس کو ڈیبیٹ کریں، اس کے اندر جتنی انسٹیٹیوشنز وہ بھی کریں اس کو، اور اسمبلی میں بھی ڈسکس کیا جائے. اور اس کے بعد اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، یہ امبریلا جو ہے وہ ایران تک بڑھا دی جائے، قطر تک بڑھا دی جائے، سعودی عرب تک تو بڑھا دی ہم نے، اور جو ملک ہیں ان کو بھی بڑھائی جائے. although اس کے پاس، ٹرکی کے پاس تو یو ایس کے نیوکلیئر ویپنز پڑے ہوتے ہیں ان کے پاس، وہ نیٹو کے ممبر ہیں، لہذا اس کا کوئی سلسلہ اور ہے. بٹ دے could be many permutations کے بہت ساری permutations بن سکتی ہیں. صحیح. تو definitely اچھا، یہ جو ابھی اگر ہم ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی بات کریں تو یہ بھی بڑا ایک سخت پوائنٹ رہا ہے جس پر کافی پیچیدہ بحث بھی چلتی رہی. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے اعلان کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ایران اس وقت راضی ہو گیا ہے کہ یورینیم، افزودہ یورینیم جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دے گا. ایران کہتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. پھر یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ اس چیز کے بدلے میں ان کے کوئی $20 بلین جو ہیں وہ ریلیز کر دیے جائیں گے جو کہ مختلف جگہوں پر فریزڈ ہیں. تو آپ کو لگتا ہے ایران راضی ہو جائے گا اپنے افزودہ یورینیم کو امریکہ کے حوالے یا کسی تیسرے ملک کے حوالے کرنے کے لیے؟ دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا کہ ایران ایک بڑا خوددار ملک ہے. وہ اپنی خود مختاری اگر یہ کمپرومائز کرنا چاہتے تو 50 سال جنگ لڑنے کی ضرورت کیا تھی امریکہ کے ساتھ، اور اب بھی یہی سچویشن ہے. لہٰذا جو اصولی فیصلہ وہ خود کریں گے اپنے ملک کی بھلائی میں، اس میں اگر یہ ایسا کوئی بارگین ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر اس وجہ سے خطے میں جنگ ہو رہی ہے اور ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جا رہی ہے تو دے کین تھنک اباؤٹ اٹ. لیکن اگر یہ ٹرمپ کہتا ہے کہ جی میں نے اس کو منوایا کیونکہ میں نے جنگ کی، وہ غلط ہوگا اور وہ ایرانی کبھی بھی نہیں مانیں گے. لہٰذا یہ باتیں ہیں، میڈیا کی نیریٹو ہے، اور وہ اس معاملے میں تو بہت تیز ہے نیریٹو باندھنے میں، اور اس کے بہت سارے دوست دنیا کے اندر بھی ہیں، یہاں بھی شاید بیٹھے ہوں، جو پاکستان کا رول بھی کوشچن کرتے ہیں، آرمی چیف کو بھی وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پاکستان کے دشمن ہر جگہ انفارچونیٹلی ہے، ہمیں ان سے بھی نپٹنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ امن کا جھنڈا جو اٹھایا ہے فیلڈ مارشل قاسم منیر نے، مجھے پکا پتہ ہے کہ اس جھنڈے کو انشاءاللہ تھامے رہیں گے، اور ایک پائیدار امن اس علاقے میں انشاءاللہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. اچھا، اشارے تو ملے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اگر معاہدے پر دستخط ہوتے ہیں تو وہ پاکستان آئیں گے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہوں گے، اس میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی جو ہے وہ پاکستان آئیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ سعودی محمد بن سلمان جو ہے وہ بھی آ سکتے ہیں، قطری امیر بھی آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ترکیے کے جو قیادت ہے وہ بھی آ سکتی ہے. تو کچھ 12 ممالک کے نام لیے جا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا میگا ایونٹ جو ہے وہ اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ یہ بہت بڑے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے جا رہے ہیں. تمام سٹیک ہولڈرز جب بیٹھیں گے تو اس کی گارنٹی بھی پھر اتنی بڑی ہو جائے گی. آپ کو اس کے کتنے چانسز نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بہت بڑی ڈریم ہوگا، بہت بڑی خواہش ہوگی، اور یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. جس طرح پاکستان ماشاءاللہ ابھرا ہے ایز اے مڈل پاور، جس طرح اس کی بات کو وزن دیا جا رہا ہے، جس طرح سے اس نے امن کا بیڑا اٹھایا ہے، تو پاسبل ہے کہ اگر اوسلو میں ہو سکتا ہے یہ ایگریمنٹ، اگر کیمپ ڈیوڈ میں ہو سکتا ہے، تو اسلام آباد تو اور بھی خوبصورت جگہ ہے، اور بھی پرخلوص جگہ ہے، اور بھی پروفیشنل جگہ ہے. یہاں تو ہم اس خطے میں جہاں رہتے ہیں
उसके अमन की बात करते हैं। हम तो उस खित्ते में अमन की बात करते हैं जहां पर बेकसूर लोगों का खून बहता है, उसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी दुआएं तो हैं, ख्वाहिश भी हैं हमारी। इंशाअल्लाह, लेट्स से इट, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाअल्लाह इतना बड़ा इवेंट होगा जिसमें तमाम ये बड़े बड़े लीडर्स आएंगे और तारीख का सबसे बड़ा अमन का जो एग्रीमेंट है उसका नाम होगा इस्लामाबाद अकॉर्ड, जिसमें इंशाअल्लाह एक पुरअमन मिडल ईस्ट और इंशाअल्लाह पैलेस्टीन का क़याम और साथ साथ कश्मीर के मसले को हल करने का कोई जवाब निकलेगा। बिल्कुल जी, हम उम्मीद थैंक यू। करते हैं कि ऐसा कोई मौका आए और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये मौका आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीरा बलोच साहब, आपने हमें वक्त दिया और सभी नज़रें जो हैं इन्हीं मुज़ाकरात की कामयाबी पर लगी हुई हैं और बहुत कम फासला जिसे कहा जा रहा है कि कम फासला रह चुका है इसकी कामयाबी के दरमियान, क्योंकि कहा जा रहा है 1-2 रोज़ में शायद इस मुआहदे पर दस्तखत जो है वो हो जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा भी दिया है कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं और अगर वो पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पर दस्तखत होते हैं और दीगर ममालिक के सरबराहान भी आ जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होगा और फिर इस मुआहदे से निकलना इतना आसान नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।